الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد ظفر نگر میں کسی اجلاس عام میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عنوان بہت ہی سمپل اور سادہ سا ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک 18 آیتیں ہیں۔ ان 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 15 نصیحتیں کی ہیں، اور یہ جو 15 نصیحتیں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، ان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے۔ الغرض زندگی کے تمام اہم شعبوں کو یہ 15 نصیحتیں سمیٹ لیتی ہیں۔ ان 15 چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ سردی کا موسم ہے، دسمبر کے اواخر کا وقت چل رہا ہے۔
میں تو یہ سمجھ رہا تھا 11 بجے تک تقریر ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھ کو بھی بنارس ابھی جانا ہے، صبح مدرسے کا مسئلہ ہے، لیکن بھائیوں نے پروگرام کو تھوڑا طویل بنا دیا۔ امید نہیں تھی مجھے کہ اتنا طویل چلے گا، 11 بجے کے قریب تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو بہت لمبی تقریر موسم کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کی روشنی میں 15 نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک۔ پہلی نصیحت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ پہلی نصیحت، اور یہ غور کیجئے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسولوں نے جب بھی نصیحت کی ہے تو پہلی نصیحت ہمیشہ توحید کی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خبردار تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اللہ کے برابر نہ بنانا، تو کسی اور کو اللہ کا درجہ نہ دے دینا۔ اگر تو ایسا کرے گا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو ذلیل ہو کر کے اور مذموم ہو کر کے بیٹھ جائے گا، اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جائے گا، تو تجھے سوائے ذلت کے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی قبر پہ جا کر کے، کسی بت کے آگے جا کر کے، کسی پیڑ کے آگے جا کر کے، کسی جانور کے آگے اگر ہاتھ جوڑ کر کے اور سر جھکا کر کے بھی اگر تجھے کاروبار مل گیا، تجھے اولاد مل گئی، تو دے تو اللہ ہی رہا ہے نا، دے تو اللہ رہا ہے، لیکن تیرا ایمان بھی گیا، تیری آخرت بھی گئی، اور جب کسی شرک کے اڈے پر جانے کے بعد تیری مراد پوری ہوگی تو اور اپنے اس غلط عقیدے پر اور جم جائے گا کہ ارے یار میری مراد پوری ہو گئی۔ یہ بھی ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، اور انسان پھر تھک کر کے، مایوس ہو کر کے شیطان کے بہکاوے پر جب شرک کا دامن پکڑتا ہے اور مراد پوری ہو جاتی ہے تو انسان پھر اسی شرک کے اڈے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں آستانے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ باطل پرستوں کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ جھوٹے اور ڈھونگی باباؤں کے کارخانے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ شرک کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا یہ بھی حصہ ہے۔ اگر اللہ اپنے نبیوں کو آزما سکتا ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ توحید پھولوں کی سیج پر چلنے کا نام نہیں ہے، توحید کانٹوں بھرے راستے پہ چلنے کا نام ہے۔ توحید پر چلو گے اور آزمائش نہیں آئے گی، ایمان پر قائم رہو گے اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، شیطان تمہیں بہکائے گا نہیں۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو میرے بھائیوں؟ شیطان تو ہمارے باپ آدم کے زمانے سے وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سائڈ سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سائڈ سے بھی بہکاؤں گا، اور اے اللہ میں چیلنج کرتا ہوں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ اکبر! شیطان کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، اور آج شیطان اپنے چیلنج میں کامیاب ہے میرے بھائی۔ صبح 5:30 بجے اگر فجر کی نماز پر آپ کی نیند نہیں کھلتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ اگر سردی زیادہ ہے تو کشمیر کی ٹرپ کیوں ہو رہی ہے؟ کشمیر میں سب سے زیادہ دسمبر میں ٹورسٹ جا رہے ہیں، کیوں؟ بھائی گھومنے جا رہے ہیں، وہاں بھی تو ٹھنڈی ہے۔ اس کا مطلب کہ مسئلہ ٹھنڈی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے۔ اگر انسان اس ٹھنڈی کے موسم میں بنارس اور مئو سے کشمیر جا سکتا ہے تو اپنے گھر سے 100 میٹر کی دوری پر اپنا بستر چھوڑ کے مسجد بھی جا سکتا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے دل میں نماز کی محبت کتنی ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، ایمان کی محبت کتنی ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، شیطان تو چیلنج کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اس دنیا کا سب سے بڑا چیلنج توحید پر قائم رہنا ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی کان کھول کر کے سن لیں، غلط فہمی میں جینا بند کر دیں۔ ہم نے غلط فہمی کیا پال لی کہ صاحب ہمارا عقیدہ تو بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ تو ایک دم ریزرویشن کروا کے آئے ہیں، ہمارا عقیدہ تو ایک دم پتھر کی لکیر ہے۔ چلیے میں آپ کو دکھاؤں، جہاں کام نہیں ہوا علماء، جہاں کم پڑ گئے دعوتی کام بند ہوا، اہل حدیثوں کی بستی میں قبر پرستی شروع ہو چکی ہے۔ اہل حدیثوں کے علاقے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اہل حدیثوں کے علاقے میں تعزیے اٹھائے جا رہے ہیں، شرک و بدعت کے کام ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کی اس عمارت کو برابر پانی دینے کی ضرورت ہے، توحید کے اس درخت کو برابر پانی دینے کی ضرورت ہے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے تو ہمیں اور آپ کو ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے ساتھیوں، یہ قرآن کی پہلی نصیحت، اس کو نوٹ کر لو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے، عبادت کرو تو صرف اسی کی کرو۔ اور دوسری نصیحت، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ ماں باپ دنیا کی وہ ہستی جنہوں نے ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کا ذریعہ ان کو بنایا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، ہمارے پیٹ میں اگر گیس ہو جائے، ایک گھنٹہ ہمارا پیٹ پھول جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہاسپٹلوں کا چکر لگاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے، ہمارے پیٹ میں جو نیچرل چیز ہے اس سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، ایکسٹرا کوئی چیز آ جائے، ہم ایک گھنٹہ گوارا نہیں کر سکتے۔ جائیے ذرا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کیجئے، 9 مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 4000 سے زیادہ گھنٹے یہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس کا درد، اس کی تڑپ یا تو ماں جانتی ہے یا ماں کا رب جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب بھی قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس مشقت کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، ماں باپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کی طرف سے کبھی کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اولاد کے حق میں، ماں باپ کے کچھ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، مگر ماں ماں ہی رہے گی، باپ باپ ہی رہے گا۔ آپ کی گفتگو، آپ کا سلوک، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، قرآن ایک اصول بتا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک تجھ کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں مل جائیں، تجھ کو اگر بڑھاپے میں تیرے ماں باپ مل جائیں، اس کو اپنے حق میں تو پریشانی نہ سمجھنا، اس کو اپنے لیے تو بوجھ نہ سمجھنا، تجھے قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، تجھے وہ چیز ملی ہے جس کے لیے نہ جانے کتنے لوگ ترستے رہتے ہیں، جن کی مائیں ان کے بچپن میں جا چکی ہیں، جن کی مائیں ان کے ہوش سنبھالنے کے پہلے جا چکی ہیں، جن کا باپ ان کے ہوش سنبھالنے کے پہلے جا چکا ہے۔ ان یتیموں سے پوچھو، ان باپ سے محروم لوگوں سے پوچھو، ان ماں سے محروم لوگوں سے پوچھو، وہ زندگی کے کن کن موڑوں پر اپنے ماں باپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ملے ہیں تو بوجھ نہ سمجھو میرے بھائی، وہ بوڑھے ماں باپ تمہارے بڑھاپے کا سہارا تم کو بنانے کے لیے ملے ہیں۔ اس بڑھاپے میں تم ان کی جو خدمت کرو گے، انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔
اللہ کا اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی احسان کا بدلہ احسان ہی ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ایک بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں مل جائے، ایک کا ذکر پہلے کیا دونوں کا ذکر بعد میں کیا، اس میں بھی بہت بڑا نقطہ ہے، اس لیے کہ ماں باپ اگر دونوں موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، کوئی ایک چلا گیا اور ایک بچ گیا تو وہ ایک بہت بیچارہ ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کی آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا زور ختم ہو جاتا ہے، اس کا سپورٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا بوڑھی جب تک زندہ رہتے ہیں ایک دوسرے سے سکھ دکھ بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے شکوے سنا لیتے ہیں، اگر بوڑھی چلی جائے یا بوڑھا چلا جائے جو ایک بچتا ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے جو بے بس ہے اس کا ذکر پہلے کیا، کہا کہ اگر کوئی ایک تم کو مل جائے بڑھاپے میں یا دونوں مل جائے بڑھاپے میں۔ اچھا یہ بھی سن لو، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا سورہ یاسین کے اندر کہ ہم جس کو عمر دراز کر دیں اسے الٹا کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں بچپن لوٹ جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھ لیجئے، صبح کی بات شام کو بھول جاتے ہیں بچے، بڑھاپے میں بھی یہی ہوتا ہے، میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ ماں کو آپ نے دوا دے دی کہ ماں یہاں دوا رکھ دینا، شام کو آئے ماں دوا کھائی؟ نہیں بیٹا نہیں کھائی، دوا مل نہیں رہی ہے۔ اب آپ غصے میں کہتے ماں یہی تو رکھی تھی تیرے سامنے تو بھول گئی۔ ماں کو جھڑک دیتے، ڈانٹ دیتے، ارے یہ کیوں بھول گئے کہ کبھی تو بھی چھوٹا تھا، کبھی تیری بھی میموری بڑی چھوٹی تھی، اور تو جب بچہ تھا اور تو بار بار بھول جاتا تھا، تیرے ماں باپ تجھے ڈانٹتے نہیں تھے، تجھے مارتے نہیں تھے، تیری اس بھول چوک کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ایک بات بار بار پوچھتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرتا تھا، آج تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کچھ چیزوں کے لیے وہ بھی ضد کریں گے، تو اپنے بچپن کو یاد کر کے برداشت کر لینا۔ فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں مل جائیں فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ عربی زبان میں بنا ہے تو اف بنائے، اللہ نے ان کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے کریم بات کرنا۔ دیکھو عربی زبان میں اچھی بات کرنے کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے قول حسن، کسی سے اچھی بات کرنا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہاں اللہ نے اچھی نہیں کہا، اللہ نے کہا قولا کریما۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا، ایک گڈ ہوتا ہے اور ایک ایکسیلنٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے گڈ لب و لہجے میں بات نہیں کرنا، ایکسیلنٹ لب و لہجے میں بات کرنا ہے۔ کریم، تمہارا لب و لہجہ دنیا میں اس سے نرم و نازک کوئی لب و لہجہ نہ، ایسا لہجہ ہو تمہارا، اتنا ادب ہو، اتنی تعظیم ہو، اتنا احترام ہو کہ تیرے لفظ سے ادب ٹپکے، تیرے لہجے سے ادب ٹپکے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو دنیا کا ادھیکاری بن جائے، آفیسر بن جائے، نیتا بن جائے، منسٹر بن جائے، ماں کے قدموں کے پاس آنا، باپ کے پیروں کے پاس آنا تو اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنے آپ کو بچھا لینا، اپنے آپ کو رحمت کے بازوؤں کے ساتھ تو بچھا لینا، ڈاؤن کر دینا، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اونچا نہ دکھانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ارے ماں باپ ہے تو کیا ہوا، ہم تو ہم ہیں، ہمارا یہ اسٹیٹس ہے، یہ رتبہ ہے، ماں کو اپنا رتبہ دکھاتے نہیں، اس نے تجھے جنم دیا تو اس کو رتبہ دکھا رہا ہے۔ تجھے انگلی پکڑ کے جس باپ نے چلنا سکھایا اس کے اوپر تو اپنا روب جھاڑ رہا ہے، دنیا کے اوپر اپنا روب جھاڑ، یہ تیرے روب کے روادار نہیں، تیرے پاور اور تیرے اسٹیٹس کے لائق لوگ نہیں ہیں، ان کے سامنے تجھے ڈاؤن رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے بندو ایک دعا سکھا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا پڑھا کرو۔ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا بھی بڑی عجیب دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اے اللہ
تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے. یعنی ان کی پرورش کا بدلہ میں تو نہیں چکا سکتا, میری اوقات نہیں ہے کہ میں ماں کے دودھ کا قرض اتار دوں, میں باپ کی قربانیوں کا صلہ دے دوں. اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں باپ نے مجھے پالنے میں جو محنتیں کی ہیں, جو قربانیاں دی ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرما, میرے بس کی بات نہیں. یہ دعا ایک اولاد کی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار ہے کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں, تو رحم فرما میرے ماں باپ. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا. ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا تھا اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا, اور اس غلط فہمی میں تھا کہ آج تو میں نے ماں کا قرض اتار دیا, ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر فاروق نے, اور بعض روایات میں ابن عمر کا نام بھی آتا ہے, انہوں نے کہا کہ تیری ماں نے تجھ کو جنم دیتے وقت جو آہ کی آواز تکلیف اور درد سے اور تڑپ کر کے تیری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی, ارے ابھی تو نے ماں کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. بعض لوگ نا جب اپنی واہوائی کرتے ہیں نا, کہہ رہے گھر بنایا, یہ بنایا, وہ بنایا, اماں کو حج کرا دیا, ابا کو حج کرا دیا. وہ ایسے انداز میں بیان کرتے جیسے بہت بڑا تیر مار دیا. کائے کو تم نے تیر مار دیا؟ حج کرا دیا, عمرہ کا پیسہ تھا تو کرا دیا. یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, جتانے والی بات نہیں ہے. یہ ماں کے احسانوں کا کوئی صلہ نہیں اتار رہے ہیں آپ. ماں کے احسان آپ پیر دھو کر کے پی جائیں تب بھی ماں کے احسان آپ نہیں اس کے اتار سکتے ہیں. یہ آپ کی جنت ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ دوسری نصیحت اللہ کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ماں باپ بھی انسان ہیں, ان کے اور بیٹے ہیں. کبھی نیچرل ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی دوسرے بیٹے کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ, ہماری طرف کم ہے. کبھی بڑے بیٹے کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے, چھوٹے سے کم ہے. کبھی چھوٹے کی طرف زیادہ ہے, بڑے کی طرف کم ہے. ایسا ہوتا ہے, نیچرل بات ہے. ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے, ہم حق ادا کر رہے ہیں. مگر ماں باپ کے دل میں جو محبت ہماری پیدا ہونی چاہیے, جو توجہ ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے, تو دل کے حال جانتا ہے. اللہ نے اس سچویشن کو بھی سامنے رکھا. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر واقعی میں تم نیک ہو, اگر تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے, سب سچے دل سے تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو, کوئی بات نہیں, اللہ اوابین کو معاف کرنے والا ہے. اوابین سمجھتے ہو؟ اوابین کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں آب یعوبو کے معنی لوٹنا, اس سے اواب بنائے. اواب مبالغہ کا صیغہ, بار بار لوٹنے والا. اللہ کو بار بار لوٹنے والے پسند ہیں. بھائی دنیا ہے, شیطان کے فتنے ہیں, خواہشات کے فتنے ہیں, غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے. اگر آج توبہ کر لیا, اللہ سے معافی مانگ لیا, پھر کبھی غلطی ہو گئی, پھر توبہ کر لیا, پھر کبھی غلط, پھر توبہ کر لیا, بار بار توبہ اگر کا خیال آ رہا ہے اور بار بار توبہ کر رہے ہو, اللہ ہر بار معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ اوابین کو پسند کرتا ہے. دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی 5 دنوں کے بعد کرسمس کا تہوار آئے گا. ابھی ہمارے واٹس ایپ پر میسج پڑا ہوا ہے, مولانا صاحب تھوڑا کرسمس پر بھی بولیے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان کرسمس کے موقع پر بہت سارے چرچ میں جاتے ہیں. نوجوان چرچ میں جاتے ہیں, کتنے کانوینٹ اسکولوں میں باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں کرسمس پر. مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کی بچیاں ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. اس میں وہ جو آتا ہے سینٹا, وہ مٹھائی بانٹ رہا ہے, ٹافی بانٹ رہا ہے. بھائی اللہ کے ساتھ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نا. کرسمس میں صرف اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ایکویلنٹ قرار دیا جا رہا ہے, اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان کو جب وہ سولی پر چڑھے اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کروا دیا. اللہ کا بیٹا سولی پہ چڑھ گیا, نعوذ باللہ, ساری مانوتا کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لیا. میں چند الفاظ میں پوری عیسائیت آپ کے سامنے بیان, یہ عیسائیت, یہ کرسچینٹی کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ اسی پوری عیسائیت کا خلاصہ یہی ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے, اور انہوں نے سولی پہ چڑھ کر کے سارے انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لیا. اب یہ عقیدہ نا اللہ کو گالی دینا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اور اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو محسوس کرنا ہے نا، جائیے سورہ مریم پڑھ دیجیے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی خطرناک بات بول رہے ہو، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو۔ ارے آسمان پھٹ پڑے، زمین ختم ہو جائے، پہاڑ گر جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم رحمان کا بیٹا کسی کو بنا رہے ہو۔ اور ہمارا مسلمان سیکولر بھائی جاتا ہے فیس بک پہ لکھتا ہے میری کرسمس۔ اس کے پورے محلے میں کوئی عیسائی کس کو خوش کر رہا ہے بھائی؟ یہ کون سے عیسائیوں کو یہ خوش کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بھائی چارہ، محبت، انسانیت، اسلام میں ان سب کی ایک لمٹ ہے۔ عقیدے کو کمپرومائز کر کے انسانیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ انسانیت کا مطلب یہ نہیں تو بھی صحیح میں بھی صحیح۔ انسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں نماز کا ٹائم آیا نماز پڑھ لیا اور کسی غیر کے در پہ گئے وہاں پہ جا کے سر جھکا دیا، وہاں پہ جا کے ناریل پھوڑ دیا، وہاں پہ جا کے ماتھے پہ کشکا لگا لیا، وہاں پہ گلے میں جا کے کچھ بھی پہن لیا۔ نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اسلام تو یہ ہے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ تم اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں، تم سے لڑیں گے نہیں، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ہاں دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب دسمبر کا آخر مہینہ آتا ہے نا، تو یہ ایک تو کرسمس کا تہوار آ رہا ہے آگے، اس کے پھر 5-6 دن کے بعد نئے سال کا جشن منایا جائے گا۔ پوری دنیا میں نئے سال کے جشن پہ کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنے زنا کے کیس ہوتے ہیں، کتنی رات بھر رنگ رلیاں ہوتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت بھی اس سارے کام میں شامل ہوتی ہے جس امت کے بچے آج فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، سیریا میں مارے جا رہے ہیں، جس امت کی عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، جس امت کی مسجدوں پر آج جو ہے تالے لگ رہے ہیں، جس امت کی جان و مال خطرے میں ہے، اس امت کا نوجوان بھی اس بے حیائی میں کہیں پیچھے نہیں۔ اور کسی زمانے میں آپ کا شہر مئو بڑی اس کی تہذیب تھی، بڑا اس کا پردہ تھا، بڑا اس کا وقار تھا۔ اب مئو بھی ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ سارا وقار، سارا پردہ، ساری شرم و حیا دھیرے دھیرے مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی کسی نے بھائی نے بتایا کہ یہاں کوئی نمائش لگی ہے، وہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جمگٹ لگا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ جو چیزیں 20 سال پہلے مئو میں تصور میں نہیں تھی، آج مئو میں عام بات ہو گئی، اور اب 20 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بیان کے باہر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہہ رہا ہے اوابین بن جاؤ، بار بار اللہ کی طرف پلٹو۔ گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آؤ میری طرف پلٹو، رجوع کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اگر تم نیک ہو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری نصیحت، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو، مہمانوں کو ان کا حق دو۔ رشتہ دار کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، آج کی نئی نسل کو نہیں معلوم۔ ظفر نگر میں ایک انسان رہ رہا ہے، ڈومن پورا میں اس کے رشتہ دار کی میت ہو گئی، ارے کون جاتا ہے، جائیں گے ابا چلے جائیں گے مٹی میں، ہم کیوں جائیں؟ رشتہ داری نبھانے کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ اور جتنے بڑے شہروں میں چلے جاؤ اتنا برا حال ہے۔ ممبئی میں بڑے بڑے فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، سامنے والے فلیٹ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ حادثے ہو رہے ہیں، بغل میں رہنے والے، سامنے میں فلیٹ میں رہنے والے کو کچھ پتا نہیں۔ یہ زندگی آج کی ہماری بن چکی ہے۔ آپ کا رشتہ دار کون ہے، آپ کے چاچا کون ہے، تایا کون ہے، آپ کے خاندان کے لوگ کون ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، ہمیں موقع ملے اپنے رشتہ دار کا حق مارنے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو کیا اس کی اولاد کا حق بنتا ہے؟ یہ کون مسئلہ پوچھتا ہے؟ یہ چچا لوگ پوچھتے ہیں۔ جن چچا لوگوں کو کبھی شریعت کا مسئلہ اپنی بہن کو حق دینے میں یاد نہیں آیا، اپنی پھوپھی کو حق دینے میں یاد نہیں آیا، ان چچا لوگوں کو یہ مسئلہ یہاں یاد آتا ہے کہ ہاں ابا کی زندگی میں ہمارا بھائی مر گیا، اب بھتیجوں کا کچھ نہیں بنتا، بھتیجوں کو نکالو گھر سے۔ میں ریئل بات بتا رہا ہوں، زمینی بات بتا رہا ہوں، اپنے سماج میں دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ وہ چچا اپنے مرحوم بھائی کی اولادوں کو گھر سے باہر نکال دیتے اور وہاں شریعت کی دہائی دیتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شریعت کے اندر کچھ حکم ایسے ہیں جو ہماری انسانیت کو پرکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔
شریعت میں ہے یہ حکم کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو اب پوتے دادا کی پراپرٹی کے ڈائریکٹ وارث نہیں بنیں گے. اب یہاں چچا اور بڑے ابو لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے, ان کی انسانیت کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بھائی مر گیا اور یتیم پوتوں کو بے دخل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کبھی یہ سوچا کہ ان کی جگہ میں مر گیا ہوتا اور میرے بچوں کے ساتھ یہ حال ہوتا تو مجھے کیسا لگتا. انسان کا خون کیسے اتنا پانی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. زمین و جائیداد کی محبت اور دولت کی محبت کیوں رشتوں کو پامال کر دیتی ہے. کیا یہ زمین ہم اللہ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا یہ دولت لے کے جائیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں لے کے جائیں گے. خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے, خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر پیسہ کمایا ہے تو یہ میرا ہے, یہ میرا ہے کرنا بند کر دو. اس پیسے پر آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ اپنے گھر میں انگشتی کھا رہے ہیں, سیخ کباب کھا رہے ہیں, پسندہ کھا رہے ہیں, مرغن غذائیں کھا رہے ہیں, اور آپ کا سگا بھائی, اس کے بچے نان شبینہ کے محتاج ہو جائیں, ایک وقت کی روٹی کے محتاج آئیں. آپ کی انسانیت کیسے گوارا کرتی ہے؟ آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو, مسکین کو اس کا حق دو, مسافر کو اس کا حق دو. یہ تیسری نصیحت ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا, اور اے میرے بندو تم فضول خرچی نہ کرنا. اچھا دیکھیے, فضول خرچی کے لیے دو لفظ آیا ہے قرآن, اس کو نوٹ کر لیجئے. ایک اسراف آیا ہے, ایک تبذیر آیا ہے. اسراف کا مطلب کیا ہے؟ جائز چیزوں میں لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا. جیسے شادی پہ خرچ کرنا جائز ہے, مگر سدھارتھ نگر میں 20 لاکھ روپیہ لٹا دیا دلہا نے باراتیوں پر, یہ اسراف ہے. میرٹھ کے اندر مولوی صاحب کو نکاح کی پڑھائی میں 11 لاکھ روپیہ دے دیا, یہ اسراف ہے. سالی کو گھڑی کی پہنائی میں 11 لاکھ روپیہ دے دی, یہ اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں کسی جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا, نشے پر خرچ کرنا, فلموں پر خرچ کرنا, بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرنا. آج یہ جو ہم موبائل پر ریچارج کرا رہے ہیں نا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ریچارج کرانا حرام ہے, نعوذ باللہ. بھائی بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں موبائل سے, مگر کبھی آپ غور کیجئے کہ پرسنٹیج کیا ہے. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, انسٹاگرام وغیرہ پر مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے ویڈیوز سامنے آ جاتے ہیں کہ آج ویوز کی ہرس میں, پیسہ کمانے کی ہرس میں آج انسان کہاں جا رہا ہے. مرد و عورت کے پرائیویٹ مسائل کو مسلمان عورت نقاب پہن کر چشمہ لگا کے بیان کر رہی ہے, چٹکارے لے لے کر, صرف اس لیے کہ میرے سبسکرائبر, میرے فالوور ملینز میں ہو جائیں, اور ہو بھی جاتے ہیں. لوگوں کو چاہیے مسالہ چاہیے. خود میری تقریروں پر, میں بہار میں جاتا ہوں, وہاں یوٹیوبر جو ہیں, میں بیان کچھ کر رہا ہوں, تھمنیل کچھ لگا رہے ہیں, لڑکی کی تصویر لگا دے رہے ہیں, ہیروئن کی تصویر لگا دے رہے ہیں, اور ان کو ویوز مل جاتے ہیں. بس پیسہ کمانے کی اور اپنے دنیاوی شہرت کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ کرنا حرام ہے. اس کو تبذیر کہا گیا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. اچھا, اب یہ تو بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ دار کو اس کا حق دو, غریب کو اس کا حق دو, مسافر کو اس کا. اچھا, اب اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے دروازے پر کوئی آیا, میرا رشتہ دار آیا, کوئی سائل آیا, اب مجھے نہ کرنا ہے, مجھے نہیں دینا ہے, دینے لائق نہیں ہے میرے پاس, تو اللہ نے نہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ اکبر. دینے کا طریقہ بھی بتایا اور نہ دینے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تو دینے کے لائق نہیں ہے, تو منہ پھیر رہا ہے, تجھے اپنے رب کی رحمت کی امید ہے کہ آگے میرے پاس طاقت ہوگی تو میں دوں گا, تو ایسی صورت میں جب تجھ کو نہیں دینا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جھڑک کر کے, ڈانٹ کر کے اس سائل کو نہ بھگانا, اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا. فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, اس سے نرمی اور آسانی کے ساتھ کہنا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, بعد میں آ جانا. اللہ اکبر. اسلام نے نہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں پوری اکنامکس آ جاتی ہے. پوری اکنامکس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس ایک آیت کو سمجھ لو.
کوئی دیش، کوئی ملک، کوئی کنٹری اگر اس ایک آیت پر عمل کر لے اس کی اکانومی کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھ، کنجوسی مت کر، بخیلی مت کر، جہاں ضرورت ہے خرچ کر. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پوری طرح مت پھیلا دے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ ذلیل ہو کر کے تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے گا. جہاں آپ نے اپنی چادر کے حساب سے پیر نہیں پھیلایا تو پیر سامنے آ جائے گا، چادر چھوٹی پڑ جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے. آج شادیوں پر ایک دن کی نمائش پر خرچ کرنے کے لیے لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں. شاید مئو میں نہ ہوتا ہوں، شاید بنارس میں نہ ہوتا ہوں، مگر میں نے حیدرآباد میں، میں نے کشمیر میں، میں نے سدھارتھ نگر میں، میں نے ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا کہ لوگ اپنے کھیت کھلیان بیچ کر شادیاں کرتے ہیں بیٹیوں کی ایک دن کی خوشی کے لیے. اور یہ مہمان بھی اتنے بڑے بےہودہ ہوتے ہیں. میں یہ بھی وضاحت کر دوں یہاں پہ، یہ بھی مسئلہ آتا ہے، ابھی بنارس میں یہ مسئلہ بڑا چھڑا تھا کہ بھئی لڑکی کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے. بعض لوگ تو بڑا سخت الفاظ استعمال کریں کہ صاحب لڑکی کے گھر دعوت کھانا حرام ہے. حرام تو نہیں ہے. لڑکی کا باپ اگر اپنی خوشی سے چند لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا، اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں دو چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں، ایک بارات کا جو سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی اسلامی سسٹم تو نہیں ہے، غیر مسلموں سے یہ سسٹم لیا گیا ہے اور یہ بلا وجہ کا ایک بوجھ بنا ہوا ہے سماج کے لیے. ٹھیک ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے بھی کہہ رہا ہے 100 لوگوں کی بارات لے کے آئیے، حرام تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مگر بوجھ ہے کہ نہیں ہے لڑکی کے لیے، لڑکی کے ماں باپ کے لیے. اور دوسری بات ان باراتیوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں صاحب. ارے ہمارے مہمان کو لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ جو ہے بڑے غصے میں کہتا ہے ارے ہمارے مہمان کو انہوں نے جو ہے اچھا پیس نہیں دیا، اس کو جو ہے سالن ٹھنڈا مل گیا، اس کو ناشتے کا پیکٹ نہیں ملا، اس کو کاجو کی برفی نہیں ملی. کتنے نخرے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. تو آدمی ایک دن کے مہمانوں کی خوشی کے لیے بینک سے قرضے لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، گھر بیچتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اپنی اوقات سے زیادہ سخاوت نہیں تو کیا ہے؟ قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر کے رکھو، نہ پوری طریقے سے کھول دو، نہ تو بخیلی کرو، اور نہ ہی اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے زیادہ سخاوت کے دریا بہاؤ. حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کی کوشش مت کرو. جتنی اللہ نے تم کو استطاعت دی اس حساب سے خرچ کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ میں لکھ پتی ہوں، کوئی کروڑ پتی ہے. لکھ پتی لاکھ روپے کے حساب سے خرچ کر رہا ہے، کروڑ پتی کروڑ روپے کے حساب سے خرچ کر رہا ہے. ابھی راہل گاندھی کا جو معاملہ بھی سامنے آیا سنسد میں، واللہ عالم میں نے کہیں نیوز پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ راہل گاندھی کا جو جوتا ہے 4 لاکھ کا جوتا ہے. 4 لاکھ کا جوتا ہے. 4 لاکھ کے جوتے سے کوئی کسی کو مارے گا تو آئی سی یو میں تو جائے گا وہ. تو اب لوگ 4 لاکھ روپے کے جوتے پہن رہے ہیں. کیا بولیں گے آپ؟ ہمارے بہت سارے نوجوان جو بڑے برانڈڈ کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک گھڑی، ہم لوگ 100-200 روپے کی 500 روپے کی گھڑی بہت لگائیں گے، ایک ایک گھڑی 50-50 ہزار روپے کی آتی ہے. تو یہ برانڈڈ کے جو شوقین ہیں، سوال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ کسی کو اتنا تو نے نوازا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بیچارہ وہ خرچ کرنے کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اتنا غریب ہے کہ اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے پریشان ہے. تو اے اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو تو نے زیادہ دیا اس سے تو خوش ہے اور جس کو کم دیا اس سے تو ناراض ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ روزی روٹی کی تقسیم یہ ہم کرتے ہیں، ہم اپنے حساب سے جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے. کسی کو زیادہ ملا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اور کوئی غریب ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا گرا ہوا. نہیں، یہ روزی روٹی کی تقسیم اللہ اپنے حساب سے کرتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ کو خوب پتہ ہے اپنے بندے کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیا دینا ہے. وہ ایک شعر ہے، غالباً شبینہ ادیب کا شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. نئی دولت کمانے والوں کے نا عقل زیادہ ہوتی ہے. جو رئیس لوگ ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، ان کے یہاں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ ایک سماج کا مشاہدہ ہے، سماج کا ایک تجزیہ ہے میرے بھائی. تو کسی کو دولت زیادہ ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کے پاس کم ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اب اور آگے بڑھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اب تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں آگے کی جو نصیحتیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.
اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ آگے میری اولاد کیا کھائے گی، اس کی پرورش کیسے کروں گا، اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دیتے، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کی تعلیم دی تو یہاں اولاد کا بھی حق بتا دیا۔ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اگر اسلام میں ماں باپ کا حق بتایا گیا تو اسلام میں اولاد کا بھی حق بتایا گیا۔ اور میں ایک بار کہہ چکا ہوں کسی تحریر میں بھی، اور تحریر میں لکھ چکا ہوں اور تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر دنیا میں ایسے ماں باپ ہیں جن کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو ہیں تو دنیا میں ہزاروں ایسی اولادیں بھی ہیں جن کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو ہیں۔ ظلم ایک طرفہ نہیں ہوتا، ہم نے ایسے ظالم ماں باپ کو بھی دیکھا ہے جن کے بچے تڑپتے ہیں ماں باپ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں میرے بھائی، کبھی ماں باپ کا ظلم ایسے سامنے آتا ہے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ بیٹی کالج میں جا رہی ہے، 2 بجے کالج کی چھٹی ہو گئی، 6 بجے گھر آ رہی ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بیٹی لکھنؤ میں پڑھ رہی ہے، بیٹی دلی میں پڑھ رہی ہے، وہاں رات میں 2 بجے تک کس کے ساتھ آن لائن رہتی ہے، ماں باپ کو کوئی چنتا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی کو ہم آزادی دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی آزادی پر زیادہ ہم رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ یہ ماں باپ کی طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اولاد کا قتل صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو مار دیا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے، یا ماں کے پیٹ میں ایبارشن کر کے ختم کر دیا جائے۔ اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ اولاد کو دیندار نہ بنایا جائے، اولاد کو نمازی نہ بنایا جائے، اولاد کو توحید والا نہ بنایا جائے۔ آپ کی اولاد دنیا کی تعلیم سے مالا مال ہو جائے، دنیا کے ایٹیٹیوڈ اور دنیا کی اسٹیٹس سے مالا مال ہو جائے، اگر آپ کی اولاد کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، تو آپ اپنی اولاد کو جیتے جی مار رہے ہیں، اپنی اولاد کو یتیم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو پیٹ کے ڈر سے، ہم تم کو بھی روزی دیتے۔ یہ غلط فہمی پال دو، یہ غلط فہمی پالنا چھوڑ دو کہ اولاد کو ہم کھلاتے، تم نہیں کھلاتے۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا کام ہے۔ اچھا انہو کانا کہا گیا، عربی زبان میں کانا جب آ جائے استمرار کے لیے آتا ہے، پرماننٹ کوئی کام کے لیے آتا ہے، یعنی زنا ہر دور میں گندا کام تھا، زنا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ انہو کان فاحشۃ، یہ ہمیشہ سے گندا کام تھا، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو راستہ کیوں کہا؟ عربی زبان میں سبیل کہتے ایسے راستے پر جس پر بار بار چلا جائے۔ زنا کا راستہ ایک بار کھلا تو رکے گا نہیں، اور جس سماج میں زنا کا راستہ کھل گیا اس زنا کے راستے پر کون چل کر کے آپ کی دہلیز تک آ جائے گا، آپ کی بہن بیٹی تک آ جائے گا، آپ اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ جن نوجوانوں کو اس بات کا بڑا غرور ہے میں نے اتنی لڑکیوں کو پھنسایا، میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا، اتنی لڑکیوں سے میں فون پر بات کرتا ہوں، اتنی لڑکیاں پہ مرتی ہیں، وہ جا کے پتہ کریں، ان کی بہن پر بھی بہت سے لوگ مرتے ہیں، اس کی بیٹی کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑے ہیں۔ جب دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑو گے تو اللہ کہہ رہا ہے زنا بہت برا راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے لوگ تمہارے گھر تک بھی آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا قریب مت جاؤ۔ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ عورت کو بغیر محرم کے رات گزارنے سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ عورت بغیر محرم کے تنہائی اختیار نہ کرے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ حج اور عمرہ کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ جیجا اور سالی کے بیچ میں بھی پردہ ہونا چاہیے؟ یہ محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا گیا؟ یہ عورت کو پردے میں نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ خوشبو لگا کے عورت کو نکلنے سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ زیب و زینت کر کے نکلنے سے عورت کو کیوں منع کیا گیا؟ ان سب کا خلاصہ یہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ کو صرف زنا ناپسند نہیں ہے، زنا کے قریب لے جانے والی تمام چیزیں ناپسند ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور خبردار کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا، ہاں جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے کس کو اجازت دی ہے؟ 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔
نمبر 1 السیب الزانی، ایسا انسان جو شادی شدہ ہو اور زانی ہو، اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ اور نمبر 2 قتل کے بدلے قتل، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 المفارق لدینہ، جو مرتد ہو گیا، مسلمان حکومت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر رہ کر کے کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کسی بے قصور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، ہاں جس کو حق دیا گیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اس کے وارث کو ہم نے ایک پاور دیا، ایک طاقت دی، فلا یسرف فی القتل، تو وہ قتل میں تجاوز نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مان لو ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول ہے، جو جس کا قتل ہوا ہے، اس کے گھر کے لوگوں کو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ چاہے تو وہ اس قتل کے بدلے قاتل کو قتل کر دیں، اور چاہے تو وہ لے لیں، یعنی دیت لے لیں۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اختیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ اگر تم اس قاتل کو قتل بھی کر رہے ہو تو اس میں حد سے تجاوز مت کرنا۔ انہ کان منصورا، تمہاری مدد کی گئی، شریعت تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ تمہارا بھائی قتل ہوا ہے، تمہارا باپ قتل ہوا ہے، شریعت تمہارے ساتھ کھڑی ہے، مگر شریعت کے اس سپورٹ کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ باپ جب تک زندہ ہے بہت بڑی دیوار ہے۔ جن کے باپ زندہ ہیں باپ کی قدر کرو، دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ چلے جائیں گے، باپ کی کمی کو بھائی پورا نہیں کر سکتا، معاف کرنا۔ آج بھائی بہت آپ کو مانتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، مگر باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ چچا بہت مانتا ہے مگر باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہوں گے ہزاروں میں کوئی ریئر کیس ایسا ہوگا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بھائی نے باپ کا رول ادا کیا ہو، مگر اصول یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی مال ناجائز طریقے سے ہڑپ جائے تو قرآن کہتا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کبھی کھانا نہیں جب تک کہ وہ یتیم بچہ جوان نہ ہو جائے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اے مسلمانوں وعدے کو پورا کرنے والے بنو، وعدہ خلافی مت کرنا۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کا حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے وعدہ کیوں توڑا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بنارس کا مئو کا کاروبار جو گرت میں گیا نا، کیوں گرت میں گیا؟ کیوں سورت کا کاروبار آگے چلا گیا؟ کیوں بنگلور میں لوگ جا کے کاروبار میں ترقی کرے؟ کیوں بنارس اور مئو کا کاروبار ڈوبا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی۔ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم سامان کسی کو ناپ کر کے دو تو ناپ پوری پوری دو، ناپ میں کمی نہ کرو۔ سب سے زیادہ گھپلے بازی اسی ساڑی اور دھاگے کے کاروبار میں ہوئی ہے۔ کیسے گھپلے بازی ہوئی ہے ہم جلہوں سے بہتر کون جانے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، جب سامان کو تم ناپ کر کے دو تو پورا پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب سامان تول کر کے دو تو ترازو کو صحیح رکھو۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں کاروبار کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، میرا ترازو کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن میرے ترازو کے بارے میں بتا رہا ہے، تیرا ترازو صحیح ہونا چاہیے۔ میں سامان ناپ کے دے رہا ہوں، قرآن مجھے ناپنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرنا، بڑھا کے دے دینا، کم مت دینا۔ یہ ایمانداری، یہ آنیسٹی، یہ ٹرانسپیرنسی، یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے کاروبار اگر ڈوبے ہیں، حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار بعد میں قرار دے دینا، دوسروں کو بعد میں ذمہ دار بعد میں قرار دے دینا، ہماری بے ایمانی، ہماری دھوکہ دڑی، ہمارا فریب، ہمارے اپنوں کے ساتھ کیے گئے یہ دھوکے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی مت کرنا، اور آج ناپ تول میں کمی یہ ہمارا شعار بن چکی ہے۔ فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ سامان اگر کم تول کر کے کسی کو دو گے، وقتی طور پہ پروفٹ کما لو گے، بعد میں پچھتاؤ گے۔ ان لوگوں کا کاروبار ڈوب گیا جنہوں نے دھوکہ اور بے ایمانی سے پیسہ کمایا، اور ایمانداری سے پیسہ کما کے دھیرے دھیرے ایمانداری کی سیڑھی پہ چڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔
تو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے ترقی کر لو، لیکن انجام برا ہونے والا ہے. انجام اسی کا اچھا ہوگا جو ایمانداری سے پورا سامان ناپ کر کے تول کر کے دے گا. اس کے بعد ایک بڑی پوائنٹ کی بات، یہ 2 باتیں اور رہ گئی، یہ بات ختم کریں گے ہم. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے میرے بندو، تم ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا جن چیزوں کی تم کو نالج نہ ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نالج نہیں ہے، فتوے دے رہے ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے یہاں یہ بہت بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم علماء کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. علماء کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں. ہم خود اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں. علماء بیٹھے رہتے ہیں، ہم تبصرے کر دیتے ہیں، صاحب ہاں یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. عالم بیچارہ بیٹھا ہے، ابھی وہ زبان ہلانے کو سوچ رہا ہے، بازو والا بولتا ہے ہاں جاؤ بھائی جائز ہے، جاؤ بھائی حلال ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ کیوں نہیں اپنی لمٹ میں رہتے؟ کیوں نہیں اپنے دائرے میں رہتے ہو؟ جس چیز کی نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو. اپنی گلی کا مسئلہ حل نہیں کر رہے، اپنے محلے کے مسئلہ حل نہیں کر پا رہے. فلسطین میں یہ ہونا چاہیے، سیریا میں یہ ہونا چاہیے، ایران یہ غلط کر رہا ہے، ترکی یہ غلط کر رہا ہے، سعودیہ یہ غلط قدم اٹھا رہا ہے. دوسرے ملکوں کی فارن پالیسی یہ مئو کے ظفر نگر میں بیٹھ کے طے کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. جس چیز کی نالج نہیں ہے، بڑے بڑے علماء جس مسئلے میں خاموش ہیں، اس مسئلے میں یہ جو ہے پان کی اور چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے سیخ کباب کھا کے یہ فتویٰ دے رہا ہے. ایسا نہ کرنا میرے پیارے ساتھیو. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے تم مت پڑنا. یہ قرآن ایک اصول بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کان کا بھی حساب ہو. کان سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کبھی غور کرنا. فیس بک پہ جا کے چیک کرو، آپ کی ساری ہسٹری بتا دے گا. فیس بک آپ نے کتنی ریلز دیکھی، کتنی امیجز دیکھی، کتنے ویڈیوز دیکھے. یوٹیوب کی ہسٹری بتا دے گی آپ نے 24 گھنٹے میں کیا کیا دیکھا. کبھی غور کرنا آپ کی آنکھوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کیا دیکھا تھا. اور ان 24 گھنٹوں میں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا ہوتا، کوئی بیماری آ گئی ہوتی، کوئی حادثہ ہو گیا ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوتے، تو کیا دیکھتے ہوئے آپ اللہ کے یہاں جاتے؟ کبھی یہ بھی سوچو میرے بھائی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں مرے گا. ہم کیا دیکھتے ہوئے مریں گے؟ ہم کوئی چیز جب فیس بک پر دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو کل ہم یہی دیکھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھیں گے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. آنکھوں کا حساب بھی ہوگا، کان کا حساب بھی ہوگا، دل اور دماغ کا بھی حساب ہوگا. اس کے بعد 14ویں نصیحت فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ پہاڑ کے اوپر تم چڑھ سکتے ہو. کیوں تکبر کرتے ہو؟ کس بات کا تکبر ہے؟ اس شریر کا تکبر ہے جو مٹی میں مل جائے گا. اس دولت کا تکبر ہے جو دولت چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اس پراپرٹی کا تکبر ہے جو دوسروں کی ہو جائے گی. کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ خبردار، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، غرور نہ کرنا. اللہ کو غرور کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اور یہ 14 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد لاسٹ کی 15ویں چیز کیا بیان کی؟ فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. اے نبی، اللہ تعالیٰ یہ حکمت کی باتیں آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیج رہا ہے. اے نبی، یہ حکمت کی باتیں اپنی امت کو بتا دینا. اور آخری بات اللہ نے فرمائی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اور اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے ڈالا جائے گا. پہلی نصیحت بھی شرک مت کرنا، آخری نصیحت بھی شرک مت کرنا. پہلی نصیحت میں فرمایا شرک کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور آخری نصیحت میں فرمایا شرک کرو گے تو جہنم میں ذلیل ہو کر کے جاؤ گے. اس کا ایمان خراب ہوگا، اس کی توحید گڑبڑ ہوگی، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. میرے عزیزو، اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. اور یہ جو 15 نصیحتیں قرآن کریم کی آیتوں میں آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں، گھر جائیں آرام سے سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک کی ان آیتوں کو غور سے پڑھیے اور ان نصیحتوں پر عمل کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اللہ نیک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.